وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زمانے نے اپنی کمان کے چلا میں تیر رکھ لیا ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا اور اس کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ تندرست کو بیماری اور نجات یافتہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل معصوم پرندوں کی طرح نفرتوں سے پاک ہوں گے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو اپنے دل کے زندہ ہونے پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں خشک ہو جاتی، اور اگر ہر وقت بہنا شروع ہو جاتے تو کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن اس خالق عظیم نے ایسی حکمت سے بنایا کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حسن میں اضافہ بھی، اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیف ہم سے ہمارے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں کہ ہم ہار گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ جھوٹا آدمی اگر سچ بھی بول لے تو وہ سچ بے اثر ہو جائے گا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہیں یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتا پہن کے چلا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم باہر کی مشکلات سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ دو میٹھے بول، انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ سب سے قیمتی نیکی
کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے وہ کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔